قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میری راہ یہی ہے، اللہ کی طرف میں اور میرے فرمانبردار بلا رہے ہیں، پورے یقین اور اعتماد کے بعد۔ اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے۔ اللہ کی وحدانیت یعنی معبود یکتا ہونے کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہیں تمام جن و انس کی طرف بھیجا ہے، حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کو خبر کر دیجئے کہ میرا مسلک، میرا طریق، میری سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت عام کر دوں، پورے یقین، دلیل اور بصیرت کے ساتھ میں اس طرف سب کو بلا رہا ہوں۔ میرے جتنے پیروکار ہیں وہ بھی اسی طرف سب کو بلا رہے ہیں، شرعی، نقلی اور عقلی دلیلوں کے ساتھ اس طرف دعوت دیتے ہیں۔ ہم اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعظیم، تقدیس، تسبیح، تہلیل بیان کرتے ہیں، اللہ کا شریک سے، نظیر سے، عدیل سے، وزیر سے، مشیر سے، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو اللہ کا شریک نہیں کرتے، اللہ کے جیسا کسی کو بھی نہیں کہتے، اللہ کے برابر بھی کسی کو قرار نہیں دیتے، نہ کسی کو اللہ کا وزیر کہتے ہیں، نہ کسی کو اللہ کو مشورہ دینے والا قرار دیتے ہیں، اور ہر طرح کی کمزوری اور کمی سے اللہ کو پاک مانتے ہیں، نہ اللہ کی اولاد مانتے ہیں، نہ بیوی، نہ ساتھی، نہ ہم جنس۔ وہ اللہ ان تمام بری باتوں سے پاک و بلند و بالا ہے۔ آسمان و زمین اور اس کی ساری مخلوق اللہ کی تعریف اور پاکی بیان کر رہی ہے، لیکن لوگ ان کی تسبیح سمجھتے نہیں۔ اللہ بڑے ہی حلیم اور بڑے بخشنے والے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور آپ سے پہلے اے نبی ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں سب شہری مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل فرماتے گئے۔ کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا کچھ انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نبوت اور رسالت مردوں میں ہی رہی، نہ کہ عورتوں میں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اور نبی مرد ہی بنتے رہے، نہ کہ عورتیں۔ جمہور اہل اسلام کا یہ قول ہے کہ نبوت عورتوں کو کبھی نہیں ہوئی۔ اس آیت کریمہ کا سیاق بھی اس پر دلالت کرتا ہے، لیکن بعض کا قول ہے کہ خلیل اللہ کی بیوی سارہ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بھی نبیہ تھیں۔ ملائکہ نے سارہ علیہ السلام کو ان کے لڑکے اسحاق اور پوتے یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف انہیں دودھ پلانے کی وحی ہوئی۔ مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت فرشتے نے دی۔ فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اللہ نے آپ کو پسندیدہ، پاک اور برگزیدہ کر لیا ہے، اور تمام جہان کی عورتوں پر اے مریم اپنے رب کی فرمانبرداری کرتی رہیے، اللہ کے لیے سجدہ کیجیے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجیے، جس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے 43 میں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اتنا تو ہم مانتے ہیں جتنا قرآن نے بیان فرمایا، لیکن اس سے ان کی نبوت ثابت نہیں ہوتی۔ صرف اتنا فرمان یا اتنی بشارت یا اتنا حکم کسی کی نبوت کے لیے دلیل نہیں۔ اہل سنہ و جماعت کا سب کا مذہب یہ ہے کہ عورتوں میں سے کوئی نبوت والی نہیں، ہاں ان میں صدیقات ہیں، جیسے کہ سب سے اشرف و افضل عورت مریم علیہ السلام کی نسبت قرآن میں اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 75 میں فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، یعنی مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ صدیقہ تھیں۔ پس اگر وہ نبیہ ہوتی تو اس مقام میں وہی مرتبہ بیان کیا جاتا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے رہنے والے انسان ہی نبی ہوتے رہے، نہ کہ آسمان سے کوئی فرشتہ اترتا ہو۔ چنانچہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، یعنی آپ سے پہلے اے نبی جتنے رسول ہم نے بھیجے وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں آمد و رفت بھی رکھتے تھے۔ وہ ایسے جس سے نہ تھے کہ کھانا کھانے سے پاک ہوں، نہ ایسے تھے کہ کبھی مرنے والے ہی نہ ہوں۔ ہم نے ان سے اپنے وعدے پورے کیے
انہیں اور ان کے ساتھ جنہیں ہم نے چاہا نجات دی، اور مسرف یعنی حد سے آگے بڑھ جانے والے لوگوں کو ہلاک کر دیا، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ہے۔ اسی طرح سورہ احقاف کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ إِلَى آخِرِهِ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی پہلا رسول تو نہیں۔ یاد رہے کہ اہل قریٰ سے مراد اہل شہر ہیں، نہ کہ بادیہ نشین، وہ تو بڑے کج طبع اور بد اخلاق ہوتے ہیں۔ مشہور و معروف ہے کہ شہری نرم طبع اور خوش خلق ہوتے ہیں۔ اسی طرح بستیوں کے دور والے پر ایک کنارے کے رہنے والے بھی عموماً ایسے ہی ٹیڑھے ترچھے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 97 میں اللہ نے فرمایا الاعراب اشد کفرا و نفاقا، جنگلوں میں رہنے والے بدو کفر و نفاق میں بہت سخت ہیں۔ قتادہ بھی یہی مطلب بیان فرماتے ہیں کیونکہ شہریوں میں علم و حلم زیادہ ہوتا ہے۔ سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ بادیہ نشین اعراب میں سے کسی نے رسول اللہ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا، آپ نے اسے بدلا دیا، لیکن اس نے اسے بہت کم سمجھا۔ رسول اللہ نے اور دیا یہاں تک کہ اسے خوش کر دیا، پھر فرمایا میرا تو جی چاہتا ہے کہ سوائے قریش اور انصاری اور ثقفی اور دوسی قبیلے کے لوگوں کے اوروں کا تحفہ قبول ہی نہ کروں۔ سنن ترمذی نیز ادب المفرد للبخاری اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں رسول اللہ کی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملے جلے اور ان کی ایذاؤں پر صبر کرے، وہ اس سے بہتر ہے جو نہ ان سے خلط ملط ہو نہ ان کی ایذاؤں پر صبر کرے۔ یہ جھٹلانے والے کیا ملک میں چلتے پھرتے نہیں کہ اپنے سے پہلے کے جھٹلانے والوں کی حالتوں کو دیکھیں اور ان کے انجام پر غور کریں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 46 میں فرمایا افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها الآیہ، یعنی کیا انہوں نے زمین کی سیر نہیں کی کہ ان کے دل سمجھدار ہوتے، ان کے کان سن لیتے، ان کی آنکھیں دیکھ لیتی کہ ان جیسے گنہگاروں کا کیا حشر ہوتا رہا ہے، وہ نجات سے محروم رہتے ہیں، عتاب الہی انہیں غارت کر دیتا ہے۔ عالم آخرت ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو احتیاط سے زندگی گزارتے ہیں، یہاں بھی نجات پاتے ہیں اور وہاں بھی، اور وہاں کی نجات یہاں کی نجات سے بہت ہی بہتر ہے۔ چنانچہ سورہ غافر کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا الآیہ، یعنی ہم اپنے رسولوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی اس دنیا میں بھی مدد فرماتے ہیں اور قیامت کے دن بھی ان کی امداد کریں گے۔ اس دن گواہ کھڑے ہوں گے، ظالموں کے عذر بے سود رہیں گے، ان پر لعنت برسے گی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ گھر کی اضافت آخرت کی طرف کی، جیسے صلاۃ اولا اور مسجد جامع اور عام اول اور بارحۃ الاولا اور یوم الخمیس میں ایسی ہی اضافت ہے۔ عربی شعروں میں بھی یہ اضافت بکثرت آئی ہے۔ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور یہ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گنہگاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کا انجام۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی مدد اللہ کے رسولوں پر پورے موقع پر اترتی ہے۔ دنیا کے جھٹکے جب زوروں پر ہوتے ہیں، مخالفت جب تن جاتی ہے، اختلاف جب بڑھ جاتا ہے، دشمنی جب پوری ہو جاتی ہے، انبیاء اللہ کو جب چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے، تو ایک اللہ تعالیٰ کی مدد آ پہنچتی ہے۔ کذبو اور کذبو دونوں قرأتیں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی قرأت ذال کی تشدید سے ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ لفظ کذبو ہے یا کذبو ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کذبو ہے۔ انہوں نے کہا پھر تو یہ مانے ہوئے کہ رسولوں نے گمان کیا کہ وہ جھٹلائے گئے، تو یہ گمان کی کون سی بات تھی؟ یہ تو یقینی بات تھی کہ وہ جھٹلائے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک یقینی بات تھی کہ وہ کفار کی طرف سے جھٹلائے جاتے تھے، لیکن وہ وقت بھی آئے کہ ایماندار امتی بھی ایسے زلزلے میں ڈالے گئے اور اس طرح ان کی مدد میں تاخیر ہوئی
کہ رسولوں کے دل میں آئی کہ غالباً اب تو ہماری اپنی ایمان والی جماعت بھی ہمیں جھٹلانے لگے گی، اب مدد الہی آئی اور انہیں غلبہ ہوا۔ تم اتنا تو خیال کرو کہ کذبو کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ کہ انبیاء علیہم السلام اللہ کی نسبت یہ بدگمانی کر سکتے ہیں کہ انہیں رب کی طرف سے جھوٹ کہا گیا؟ ہرگز نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قرات میں کذبو ہے۔ آپ اس کی دلیل میں آیت حتی یقول الرسول پڑھ دیتے تھے، یہاں تک کہ انبیاء اور ایماندار کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں ہے؟ یاد رکھیے مدد الہی بالکل قریب ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اس کا سختی سے انکار کرتی تھیں اور فرمایا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے جتنے وعدے کیے آپ کو یقین کامل تھا کہ وہ سب یقینی اور حتمی ہیں اور سب پورے ہو کر ہی رہیں گے۔ آخری دم تک کبھی اللہ نہ کرے آپ کے دل میں یہ وہم ہی پیدا نہیں ہوا کہ کوئی وعدہ الہی غلط ثابت ہوگا یا ممکن ہے کہ غلط ہو جائے یا پورا نہ ہو۔ ہاں، انبیاء علیہم السلام پر برابر بلائیں اور آزمائشیں آتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے دل میں خطرہ پیدا ہونے لگا کہ کہیں میرے ماننے والے بھی مجھ سے بدگمان ہو کر مجھے جھٹلا نہ رہے ہوں۔ ایک شخص قاسم بن محمد کے پاس آ کر کہتا ہے کہ محمد بن کعب القرظی کذبو پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو میں نے رسول اللہ کی زوجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سنا ہے کہ وہ کذبو ہی پڑھتی تھیں، یعنی ان کے ماننے والوں نے انہیں جھٹلایا۔ بس ایک قرات تو تجدید کے ساتھ ہے، دوسری تخفیف کے ساتھ ہے۔ پھر اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تو وہ مروی ہے جو اوپر گزر چکا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے یہ آیت اسی طرح پڑھ کر فرمایا، یہی وہ ہے جو تو برا جانتا ہے۔ یہ روایت اس روایت کے خلاف ہے جسے ان دونوں بزرگوں سے اوروں نے روایت کی۔ اس میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جب رسول نا امید ہو گئے کہ ان کی قوم ان کے مانے گی اور قوم نے یہ سمجھ لیا کہ نبیوں نے ان سے جھوٹ کہا، اسی وقت اللہ کی مدد آ پہنچی اور جسے اللہ تعالیٰ نے چاہا نجات بخشی۔ اسی طرح کی تفسیر اوروں سے بھی مروی ہے۔ ایک نوجوان قریشی نے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ سے کہا کہ ہمیں بتلائیے اس لفظ کو کیا پڑھیں، مجھ سے تو اس لفظ کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس صورت کا پڑھنا ہی چھوٹ جائے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا، سنو، اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اس سے مایوس ہو گئے کہ ان کی قوم ان کی مان کر دے گی، اور قوم والے سمجھ بیٹھے کہ نبیوں نے غلط کہا ہے۔ یہ سن کر ضحاک ابن مزاحم رحمہ اللہ بہت ہی خوش ہوئے اور فرمایا کہ آج جیسا جواب کسی ذی علم کا میں نے نہیں سنا۔ اگر میں یہاں سے یمن پہنچ کر بھی ایسے جواب کو سنتا تو میں اسے بھی بہت آسان جانتا۔ مسلم ابن یسار رحمہ اللہ نے بھی آپ کا یہ جواب سن کر اٹھ کر آپ سے معانقہ کیا، یعنی گلے ملے، اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو بھی اسی طرح دور کر دے جس طرح آپ نے ہماری پریشانی دور فرمائی۔ بہت سے اور مفسرین نے بھی یہی مطلب بیان کیا ہے، بلکہ مجاہد رحمہ اللہ کی تو قراءت ذال کے زبر سے ہے، یعنی کذبوا۔ ہاں، بعض مفسرین فاعل و ظنوا کا فاعل مؤمنوں کو بتلاتے ہیں، اور بعض کافروں کو، یعنی کافروں نے، یا یہ کہ بعض مؤمنوں نے یہ گمان کیا کہ رسولوں سے جو وعدہ مدد کا تھا اس میں وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول نا امید ہو گئے، یعنی اپنی قوم کے ایمان سے اور نصرت الہی میں دیر دیکھ کر ان کی قوم گمان کرنے لگی کہ ان کو جھوٹے وعدے دیے گئے تھے۔ بس یہ دونوں روایتیں تو ان دونوں بزرگ صحابیوں سے مروی ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا اس کا صاف انکار کرتی ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ بھی قول عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرفداری کرتے ہیں اور دوسرے قول کی تردید کرتے ہیں اور اسے ناپسند کر کے رد کر دیتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت و عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں، بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، اور کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے ہر چیز کی، اور ہدایت و رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ماضی کے واقعات باعث عبرت و نصیحت ہیں۔ نبیوں کے واقعات، مسلمانوں کی نجات، کافروں کی ہلاکت کے قصے عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت و نصیحت والے ہیں۔ یہ قرآن بناوٹی نہیں بلکہ اگلی آسمانی کتابوں کی سچائی کی دلیل ہے۔ ان میں جو حقیقی باتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں انہیں سچا بتاتا ہے، اور جو تحریف و تبدیلی ہوئی ہے اسے چھانٹ دیتا ہے۔
جو باتیں ان کی باقی رکھنے کی تھیں انہیں اور جو احکام منسوخ ہو گئے انہیں بیان کرتا ہے۔ ہر ایک حلال و حرام، محبوب و مکروہ کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ طاعات، واجبات، مستحبات، محرمات، مکروہات وغیرہ کو بیان فرماتا ہے۔ اجمالی اور تفصیلی خبریں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے صفات بیان فرماتا ہے، اور بندوں نے جو غلطیاں اپنے خالق کے بارے میں کی ہیں ان کی اصلاح کرتا ہے۔ مخلوق کو اس سے روکتا ہے کہ وہ اللہ کی کوئی صفت اللہ کی مخلوق میں ثابت کریں۔ پس یہ قرآن مؤمنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ ان کے دل ضلالت سے، ہدایت اور جھوٹ سے، سچ اور برائی سے بھلائی کی راہ پاتے ہیں، اور رب العباد یعنی اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کر لیتے ہیں، جو تمام چیزوں کے خالق اور ہر ایک کے معبود ہیں۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں ایسے ہی مؤمنوں کا ساتھ دے، اور قیامت کے دن جب کہ بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے منہ کالے ہو جائیں گے، ہمیں مؤمنوں کے ساتھ نورانی چہروں میں شامل رکھے۔ آمین۔